السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا۔ حاضرین جمعہ، دوستو بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق ہے، سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو امانت کے ساتھ امت تک پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، انسان فطرتاً کمزور مخلوق ہے، اس لیے زندگی کے اکثر موڑ پر ایسے ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے مسائل پیش آتے ہیں، تو ان مسائل کے بارے میں تنہا وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے مسائل میں دوسروں کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے، دوسروں کی رہنمائی گائیڈ کا محتاج ہوتا ہے، دوسروں کے مشوروں کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے کوئی تجارت شروع کرنا چاہتا ہے یا دو اہم کاموں کے درمیان کسی ایک کام کو چننا چاہتا ہے، انتخاب کرنا چاہتا ہے، یا کسی کے ساتھ مل کر کے کاروبار کرنا چاہتا ہے، پارٹنر بن کر کے رہنا چاہتا ہے، یا اسی طرح کسی بھی نئے میدان میں وہ قدم رکھنا چاہتا ہے، وہ میدان اس کو معلوم نہیں ہے، یا اسی طرح سے اولاد کی شادی کرنا چاہتا ہے تو سامنے والے کیسے لوگ ہیں اس کو معلوم نہیں ہے۔ ایسے موقع پر یہ تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ دوسروں کے مشوروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ دوسروں کی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے، دوسروں کی تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے موقع پر ہم لوگوں کو یہ ہدایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گائیڈ کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات جب آ جائیں تو مشورہ بندوں سے کرنے سے پہلے خالق سے استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے۔ استخارہ کا ڈیفینیشن یہ ہے
کہ انسان دفع ضرر اور طلب خیر کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دفع ضرر یعنی نقصان کو دور کرنا، نقصان سے بچنا، اور طلب خیر، خیر کو طلب کرنا۔ خیر کو طلب کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ آگے مستقبل کا علم ہمیں نہیں ہے، کیا ہوگا معلوم نہیں ہے، ایسے موقع پر انسان کو ایک مضبوط ہمت عطا ہوتی ہے استخارے کے ذریعے سے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو استخارہ کا طریقہ، استخارہ کی دعائیں، استخارہ کرنے کی تاکید ویسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتوں کو سکھایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو چھوٹے بچے کو بٹھا کر کے قرآن جیسا سکھاتے ہوں، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ ہم لوگوں کو سکھاتے تھے، ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اسلام کی جب شروعات تھی، اللہ کے نبی کی زبان سے حدیث بھی نکلتی تھی، قرآن بھی نکلتا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن حدیث کے اندر اشتباہ ہو جائے، اس لیے چند دنوں کے لیے حدیث کو لکھنے سے منع کیا گیا۔ قرآن پاک کو تو لکھنے کا حکم تھا، لیکن حدیث کو لکھنے سے منع کیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے زمانے میں بھی استخارے کی کوئی بات ہوتی تو ہم لکھتے تھے، یعنی اللہ کے رسول اتنی اہمیت دیتے تھے استخارے کو کہ اس کو لکھواتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی کہ زید کا نکاح زینب سے اب نباہ ہونے والا نہیں ہے، زید الگ ہو جائیں گے، طلاق دے دیں گے، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اے حبیب، منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا ہے بول کر کے عرب کے اندر جو رسم چل پڑی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، وہ آپ کے ذریعے سے ختم کرنا ہے۔ آپ حضرت زید کی بیوی حضرت زینب سے نکاح کر لیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتلا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زینب کا نکاح ٹوٹ گیا حضرت زید سے۔ جب ٹوٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جیسے ہی پیغام ملا، کس کی طرف سے ملا؟ خیر البشر کی طرف سے ملا، سارے انسانوں کے بہتر انسان کی طرف سے۔ تو حضرت زینب کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن حضرت زینب نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک میں اپنے رب سے استخارہ نہیں کروں گی فیصلہ نہیں کروں گی۔ استخارہ کیا حضرت زینب نے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو حضرت زینب نے قبول کیا۔ تو یہ استخارہ کی اہمیت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے لیے قبر کون سی کھودی جائے، اس بارے میں اختلاف ہوا۔ صحابہ کرام نے کیا کہا کہ اس زمانے میں دو طرح کی قبریں کھودنے والے تھے، ایک جو ہے صندوقی قبر تھی، ایک بغلی قبر تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اپنے رب سے استخارہ کریں گے، استخارہ کر کے دونوں کو بلائیں گے، جو پہلے آئے گا وہ اس کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ استخارہ کیا صحابہ کرام نے، دونوں کو بلوایا، لیکن بغلی قبر کھودنے والے پہلے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودی گئی۔ تو یہ استخارے کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام نے استخارہ کیا تھا۔ قرآن مجید کے بعد احادیث کی کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کے بارے میں امت کا متفقہ فیصلہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین، سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ تو امام بخاری خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، جب میں صحیح بخاری کو لکھ رہا تھا تو ایک ایک حدیث اس کے اندر انٹر کرنے کے لیے، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث اندر داخل کرنے کے لیے پہلے میں کیا کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا کعبۃ اللہ میں جا کے، پھر اس کے بعد میں استخارہ کرتا، پھر اس کے بعد جب مجھے یقین ہو جاتا کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے تو تب میں اس کے اندر حدیث کو نقل کرتا کتاب کے اندر۔ تو آج دیکھیں کہ ان کی اس استخارے کی برکت سے آج صحیح بخاری کے اندر کتنی بڑی رہنمائی امت کو ملتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا ہر طبقہ صحیح بخاری کو مانتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے استخارے کے ذریعے سے۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی استخارہ کرے گا کسی بھی معاملے میں، استخارہ کے ذریعے سے کام شروع کرے گا، تو استخارہ کرے گا، لوگوں سے مشورہ کر کے کام شروع کرے گا، جو کام بھی شروع کیا ہے اچھے انداز میں لگن کے ساتھ اس کام کو اگر وہ کرے گا، یہ 3 کام کرے گا، تو وہ آدمی مستقبل کے معاملے میں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ استخارہ کرے رب سے، دوسرا یہ کہ بندوں سے مشورہ کرے، اور تیسرا یہ کہ جس کام کو شروع کرنے کا اس نے ارادہ کیا
اس کام کے اندر پوری محنت کرے، اچھے انداز میں اس کام کو کرے۔ یہ 3 کام کرنے والا مستقبل میں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا، یہ بات انہوں نے بیان فرمائی۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو 4 چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے، وہ 4 چیزوں سے کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر ہم کریں گے تو 4 چیزوں سے ہم کبھی محروم نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس آدمی نے شکر گزاری کی راہ اپنا لی، اپنے معاملے میں شکر گزاری اختیار کر لیا، تو مزید نعمتوں سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، بلکہ نعمتیں شکر گزاری سے اللہ بڑھاتے رہتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اپنی زندگی کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا شکر گزار بندہ جو ہے اس کی نعمتیں ختم ہو گئی۔ دنیا کے اندر آپ کسی انسان کو نہیں دیکھو گے، دلی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر اگر ہم کریں گے نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ چنانچہ دوسری بات کہتے ہیں کہ جس کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے، قبولیت سے وہ محروم نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اللہ اس کے توبہ کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ جس کو استخارہ کی ہدایت مل جائے، اگر کسی بھی معاملے میں کوئی آدمی استخارہ کرنے کا عادی ہو تو وہ آدمی خیر اور بھلائی سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ جو بھی خیر ملنا ہے استخارے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات اہل علم نے بتلائی، یہ جس نے مشورے کو لازم پکڑ لیا، مشورہ صحیح مشورہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح فیصلے سے اس کو محروم کبھی نہیں کرتا، کہ مشورہ کر کے کام کرنے والا اس کا فیصلہ ثواب ہوتا ہے، اس کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا طریقہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیاوی معاملات میں تم اگر استخارہ کرنا ہو، کسی بزنس کے تعلق سے یا کاروبار کے تعلق سے، کسی میں شراکت کے تعلق سے، اولاد کی شادی کے تعلق سے اگر استخارہ کرنا ہو تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس کے بعد دعا کے اندر دعا استخارہ پڑھو۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب۔ لمبی دعا ہے، اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس دعا کو تم پڑھ لو۔ یہ ایک طریقہ ہے دعا استخارے کا۔ معاملہ اگر فوری حل طلب ہو، 2 رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش بھی نہ ہو، آپ کے سامنے 2 معاملے آ گئے، ابھی آپ کو جواب دینا ہے، یا عورت عذر شرعی میں ہو، نماز نہیں پڑھ سکتی، ایام کے اندر ہو، تو ایسے موقع پر وہ بغیر نماز کے بھی استخارہ کر سکتی ہے۔ ہم لوگ استخارہ صرف دعا کے ذریعے سے بھی اکتفا کر سکتے ہیں، نماز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اذا اراد احدکم امرا فلیقل اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یعنی اگر کسی معاملے کے اندر تمہاری پس و پیش ہو، اختیار ہو، اب استخارہ کرنا ہو تو تم یہ پڑھو۔ اب نماز کا ذکر وہاں نہیں ہے، تو بغیر نماز کے ہم دعا استخارہ کے ذریعے سے بھی کام چلا سکتے ہیں، بغیر نماز کے استخارہ کی دعا سے بھی انشاءاللہ استخارہ ہو جائے گا۔ کن کاموں میں استخارہ کرنا چاہیے؟ تو دنیاوی معاملات میں استخارہ ہے، جیسے تجارت، ملازمت، شراکت، یعنی ایک پارٹنر بننا، اس طرح کے معاملات کے اندر استخارہ ہے۔ اور ایک سے زائد نفل کام جمع ہو جائے تو اب ان میں سے کس کو ہم چنیں، اس کے بارے میں بھی استخارہ کریں گے۔ نفل کام، جیسے آپ نے فرض حج کر لیا لیکن آپ نفل حج کرنا چاہتے ہیں، اور ایک معاملہ سامنے کھڑا ہوا ہے، حج کو جانے کے لیے جتنی رقم آپ کے پاس ہے اتنی رقم ایک چیز کی ضرورت صدقے کے اندر ہے، یعنی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ضرورت ہے اتنے پیسوں کی، تب یہاں پر آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں نفلی حج کروں یا یہ پیسے صدقہ کر دوں۔ اس طرح فرائض میں استخارہ نہیں ہوتا ہے، جو فرض چیز ہے وہ تو کمپلسری ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، اور برائیوں کو چھوڑنے میں استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بولے کہ میں چوری چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، گناہ کا کام چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، میں استخارہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو ان چیزوں میں استخارہ نہیں ہوتا۔ گناہ تو چھوڑنا ہی ہے آپ کو، اور جو فرائض ہے اس کو تو کرنا ہی ہے۔ جو نفلی چیزیں ہیں 1 سے 2 جمع ہو جائیں، ایسے موقع پر آپ استخارہ کر سکتے ہیں، یا دنیاوی معاملات کے اندر آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے، استخارہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو الگ لوگ الگ الگ بات بتاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعائیں پڑھ کر کے سو جاؤ،
سو جانے کے بعد آپ کے دل کے اندر بات آتی ہے کہ یہ کام کرو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی اشارہ ملنا، خواب آنا، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو بہتر ہوگا ہمارے حق میں وہ آسان ہو جائے گا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے گا۔ کام کرتے وقت انسان کا دل مطمئن رہے گا، یہی اس کی علامت ہے۔ آپ نے کسی معاملے میں استخارہ کیا تو اب وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے، آگے کے لیے اللہ کو معلوم ہے، تو آپ کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، آپ چلے جائیں گے اس میں، آپ چلے جاتے رہیں گے۔ اور دوسرا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کھٹک نہیں ہوگی، بلکہ دل اطمینان رہے گا، دل مطمئن رہے گا، سکون سے آپ وہ کام کر سکیں گے۔ استخارہ قبول ہو گیا، اس کی یہی علامت ہے۔ میرے بھائیو، ایک سوال ہے کہ استخارہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استخارہ بار بار کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کرنے کے بعد آدمی کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ بار بار اس استخارہ کرے۔ اس کے بعد جو چیز اس کے لیے اس کے نصیب میں آسان ہوگی، پروردگار اس کے لیے راستہ ہموار فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ مکے کے خلیفہ تھے، یہ عہد بنی امیہ کا دور تھا۔ یزید بن معاویہ نے حملہ کیا تھا مکہ مکرمہ کے اوپر، تو کعبۃ اللہ کی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے مشورہ کیا اپنے ہمسر صحابہ اکرام سے کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو مسمار کر دیں، منہدم کر دیں، توڑ دیں، پھر اسرے لوگ کھڑا کریں۔ تو لوگ ڈر گئے، عرب کے لوگ، مکے کے لوگ ڈر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس کعبے کو بنایا اس کو ہم توڑیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں استخارہ کروں گا، 3 دن استخارہ کروں گا، اس کے بعد جو بات میرے دل میں آئے گی اس پر میں عمل کروں گا۔ 3 دن انہوں نے استخارہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو بلا کر کے کہا، لوگوں سنو، تمہارا گھر، تمہارے گھر کی دیواریں اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تم کیا کرو گے؟ تم بناؤ گے؟ ویسے ہی اللہ کا گھر ہے اور دیواریں خراب ہو چکی ہیں، ہم کو بنانا چاہیے۔ پورے پھوڑ کر کے انہوں نے اسرینو کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھایا، تو 3 دن انہوں نے استخارہ فرمایا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک میراث کا معاملہ آیا، علمی معاملہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے 1 ماہ استخارہ کیا۔ 1 مہینہ استخارہ کرنے کے بعد میراث کا معاملہ ان کے ذہن میں آیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس میراث کے معاملے کا فیصلہ فرمایا۔ تو 1 ماہ تک انہوں نے استخارہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی استخارہ کرے، استخارہ کر کے کام شروع کرے، کوئی بزنس شروع کیا، کسی میدان میں قدم رکھا، اولاد کی شادی کیا، یا کسی آدمی کے ساتھ مل کر کے کام کرنا شروع کیا، اس کے باوجود بھی اس کو دھوکہ ہو، تو شریعت اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان اس طرح استخارہ کرنے کے بعد، کام شروع کرنے کے بعد نقصان ہو تو وہ یہ سمجھے کہ پروردگار یہ جو نقصان ہوا ہے بڑے نقصان سے اللہ نے بچایا ہے، بڑے نقصان ہونے والا تھا تو استخارے کی برکت سے چھوٹے نقصان سے پروردگار نے اس کو بچا لیا، یہ سمجھے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیزیں، ناپسند چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے بعض چیزوں کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ چنانچہ ایسا ہم سمجھے استخارہ کرنے کے باوجود کام رکا تو یہ رکنے میں بہتری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اس کو خیر ملتا ہے، اچھائی ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ ہر حال میں اس کے لیے بہتری ہے، صبر کرنے پر بہتری ہے، شکر ادا کرنے پر بہتری ہے۔ یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ دوسرا تو صبر نہیں کرے گا، شکر نہیں کرے گا، اللہ کچھ دیتا ہے تو ڈنگے مارے گا، اللہ کچھ چھین لیتا ہے تو واویلا مچائے گا، لیکن مومن ہر 2 موقعوں پر شکر اور صبر، یہ 2 عبادتوں میں رہتا ہے، اس لیے اس کا سارا معاملہ خیر پر ہوتا ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد اگر انسان کو نقصان ہو کسی معاملے میں تو سمجھ لے کہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے پروردگار نے چھوٹے نقصان سے ہم کو یہاں پر روک دیا۔ میرے بھائیو، یہ استخارے کی حقیقت ہے، لیکن شریعت کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ معاملہ آپ کا ہو، کوئی دوسرا عالم آپ کے لیے استخارہ کرے۔ ٹی وی چینلوں کے اندر
پیپروں کے اندر آج نئے نئے خرافاتی لوگ دھوکہ دینے کے لیے بیٹھ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا معاملہ پیش کریں، ہم استخارہ کر کے آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں وہ دیکھیں گے۔ بعض تو کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنی بیٹی یا اپنے گھر والوں کی بہنوں کا شادی کا رشتہ اگر کسی کا آیا تو جا کر کے نام وغیرہ دیتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جمتا ہے یا نہیں رشتہ۔ چنانچہ وہ عراف ہوتا ہے، وہ جادو یا جنات کی مدد سے وہ معلوم کرتا ہے، وہ معلوم تو نہیں ہوتا لیکن لوگوں کو دھوکہ دے کر کے وہ اس کا ایمان بھی لوٹتا ہے، اس کے پیسے بھی لوٹتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا، اگر کوئی آدمی کسی کاہن اور عراف کے پاس گیا اپنا فیوچر معلوم کرنے کے لیے کہ آگے میرے ساتھ میں یہ کام شروع کرنے والا ہوں، کیا ہوتا بولو، بول کر کے اگر معلوم کیا اور اس نے جو بھی بات کہی اس کی بات کی اس نے تصدیق کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کا اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ کاہن اور عراف ہوتے ہیں جو اس طرح کا معاملے بتاتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کو بھی مسئلہ درپیش ہو وہی آدمی استخارہ کرے، آپ کا مسئلہ ہے آپ ہی استخارہ کریں، کوئی دوسرا استخارہ کا اس کے اندر مکلف نہیں ہے، آپ کا معاملہ ہے تو آپ استخارہ کریں گے۔ استخارہ کا آسان طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، دو طریقے ہیں۔ فوری اگر مسئلہ حل طلب کرنا ہے تو اس موقع پر صرف دعا پڑھنا ہے، اور اگر تھوڑا تاخیر سے آپ کو مسئلے کا حل چاہیے تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں، بار بار استخارہ کرتے رہیں، جو خیر ہوگا اللہ آپ کی رہنمائی اس کی طرف کرے گا، اور جب استخارے کے ذریعے سے کام شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ تدبیر کے مکلف ہیں، تقدیر کے نہیں۔ تقدیر کا معاملہ اللہ نے لکھ دیا ہے، جو ہمارے حق میں لکھ کر کے ہے وہی ہوگا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبیر کا مکلف بنایا، سوچنے سمجھنے صلاحیت کا مکلف بنایا، اس لیے ہم تدبیر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ہم کریں گے، بقیہ سارا معاملہ استخارہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں توکل۔ سارا توکل ہمارا بھروسہ رب العالمین پر رہے گا، ہم کو جو کرنے کا حکم ملا وہ کریں گے۔ کیا کرنے کا حکم ملا کہ ایسا معاملہ کچھ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو استخارے کی تعلیم ہمیں دی گئی، استخارہ ہم کریں گے لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں گے کہ معاملے کا جو حتمی فیصلہ ہے، آخری فیصلہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہوگا۔ ایک مومن کی پہچان ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کو کرنا چاہیے، اس کے بعد کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ہم چھوڑیں۔ یہ ایک بندے مومن کی پہچان ہے، مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے علم کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ مستقبل کا علم دنیا کے اندر کسی کو نہیں ہے، نہ نبی کو ہے، نہ ولی کو ہے، نہ جن کو ہے، نہ شیطان کو ہے، کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب کو جانتا ہے، غیب میں آگے کیا ہونے والا یہ سب چیزیں غیب کے اندر شامل ہے۔ ایسے موقع پر ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق جڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا چاہیے۔ یہی خیر طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ اس تعلق سے شریعت کی رہنمائی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمارے جو بھی معاملات ہیں، جن معاملات کے اندر ہم تنہا فیصلہ نہیں کر سکتے، ایسے موقع پر سب سے پہلے رب العالمین سے استخارہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد انسانوں سے مشورہ وغیرہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا فانی میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر۔